www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اور جب سے آج تک جمعہ اور عیدین میں خطبے کا سلسلہ قائم ہے۔ ہر جمعہ کو خطبے میں قرآن مجید کی وصایت کو سنتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ عمل 2-4-10 سال اور 25-50 سال سے جاری نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے جاری ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مسلمانوں کو فرما روا ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے گورنروں کو کے فتویٰ کو سرکولر جاری فرمایا کہ اس آیت کو اپنے خطبے میں شامل کریں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی اس اہمیت کی وجہ سے یہ ہمارے خطبے کا حصہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، حکم دیا گیا وہ عدل ہے۔ ترجمہ ہم لوگ اردو میں انصاف سے کرتے ہیں۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ آپ اپنا حق لے لیں اور دوسروں کو اس کا پورا حق دے دیں، نہ اپنا حق چھوڑیں، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کریں۔ یہ عدل ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی ہے وہ عمل عدل کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اچھے اور برے کا اور مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی برائی، کسی قوم کا غلط طریقے پر ہونا، کسی قوم سے اختلاف تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس بات کا خیال آپ نے رکھا، زبان سے نصیحت فرمائی، عمل سے اس کے نمونے قائم کیے کہ سماج میں، معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہے۔ ایک خاتون تھی، ان سے چوری کی غلطی ہو گئی۔ اسلام میں چوری کی بہت بڑی سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزا کا فیصلہ۔ وہ عورت کے بہت موثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ خاندان کی عورت، اس پر چوری کی سزا جاری کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی۔ آپ نے فرمایا، ان کا نام بے اتفاق سے فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد ان کی جگہ ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوتی، تو ان پر بھی یہ سزا نافذ کی جاتی۔ ایک موقع پر آپ لوگوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک صاحب کے پیٹ میں لگ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول،
مجھے پیٹ میں خراش آ گئی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ کہنے لگے اللہ والے پیٹ پر کپڑے نہیں تھے اور آپ کے جسم مبارک پر کپڑے تھے، آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، وہ آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے اور کہنا میں چاہتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ اس میں حاکم اور محکوم کے درمیان، دولت مند اور غریب کے درمیان، عالم اور جاہل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس سماج میں عدل ہوتا ہے اس میں امن قائم ہوتا ہے۔ امن لوہے کی تلوار سے قائم نہیں، اس میں انصاف کی تلوار سے قائم ہوتا ہے۔ کسی سماج میں اگر انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، لوگ نہ ہو، تو طاقت کا کتنا بھی استعمال کر لیا جائے، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ دوسرا تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ احسان ہے، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، خود اپنے حق سے کم پر راضی ہو جاؤ۔ اپنے حق سے کم لینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، دوسرے زیادہ دینا، ایثار سے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کا عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلم جو معیاری عمل ہے وہ احسان ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو برتتے ہیں۔ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض پر زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے، انٹرسٹ کا مطالبہ، آپ نے اس کو حرام کرا دیا۔ لیکن آپ نے دوسری طرف لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم کو کسی شخص نے قرض دیا ہے تو قرض پر تم احسان، تم نے اگر اس سے $1,00,000 لیے ہیں، $50,000 لیے ہیں، تو اس کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب تم ادا کرنے جاؤ تو کہو یہ آپ کے $50,000 ہیں اور آپ نے بڑی مشکل حالت میں میری مدد کی، اس سے ہمارا بڑا کام بن گیا، اس سے میرا آپریشن ہو گیا، اس سے میری فلاں ضرورت پوری ہو گئی، یہ 10,000 ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ اس کو حدیث میں حسن تقاضی کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آتا تو حضرت بلال آپ کے کیشیئر تھے، آپ فرماتے کہ پڑھ کر جس طرح کا سامان قرض میں لیا گیا اس سے بہتر ادا کرو۔ یہ احسان ہے۔ عدل سے سماج میں امن قائم ہوتا ہے اور احسان سے سماج میں محبت قائم ہوتا ہے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے فریق نے ہماری اتنی رعایت کی کہ اپنے حصے سے کم لیا اور مجھے میرے حصے سے زیادہ ترین دشمن بھی ہو، اس کے دل میں آپ کی محبت کی آگ سلگ ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہوتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس زمین پر آپ سے زیادہ مقبول اور ناپسندیدہ کوئی میری نظر میں نہیں، لیکن اب آپ سے زیادہ محبوب اور پیارا میری نظر میں کوئی نہیں۔ تو ہمارے سماج میں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر رکھیں تو ہماری گھریلو اور خاندانی زندگی، ہماری سماجی اور اجتماعی زندگی میں بیشتر اختلافات آپس میں ختم ہو جائیں۔ تیسرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرابت داروں اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ذوی القربیٰ وایتاء ذی القربیٰ، ترکے کی تفصیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اقربون کا ذکر فرمایا ہے، قریب ترین رشتے دار، یعنی جو قریب ترین رشتے دار ہوگا اس کو ترکے میں حصہ ملے گا، دور کے رشتے دار کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر باپ ہو تو دادا، اگر بیٹا ہو تو پوتے کا حصہ نہیں ملے گا، اگر اولاد موجود ہو تو بھائیوں کا حصہ ترکے میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اچھے سلوک کا۔ اس میں فرمایا گیا ذوی القربیٰ، تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے رشتوں کے 3 دائرے ہیں۔ ایک آپ کا دادیال ہے جو والد کی طرف سے آپ کا خاندان ہے، ایک نانیال ہے جو آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان ہے، ایک سسرال ہے جو آپ کی بیوی یا عورت کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے اس کا خاندان ہے۔ یہ تمام 3 خاندان اس میں شامل ہیں کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک۔
اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی تاکید اس لیے فرمائی کہ آدمی جب دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، 10 دفعہ آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ آپ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا لحاظ تھا کہ دودھ کا رشتہ، جس رشتے کو آج کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 جانصار آپ کے ساتھ تھے، اس ایسے موقع پر آدمی اپنے قریب ترین محسنوں کو بھول جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت سویدہ کے بارے میں جو ابو لہب کی باندھی تھی اور جنہوں نے 2 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا کہ کیا سویدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ان کے صاحبزادے مسرور زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کاش کے زندہ ہوتے تو میں آج ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا۔ یعنی دودھ کا رشتہ، جس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رشتہ دار چاہے غیر مسلم اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک ریشمی کپڑا آیا، اسلام میں مردوں کے لیے ریشمی کپڑے کے استعمال کی ممانعت ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ شاید حضور ہم سے ناراض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کپڑا آپ نے ہمیں دیا، آپ نے فرمایا تمہارے فلاں مشرک بھائی مکے میں ہیں، یہ تم ان کو دے دو۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس و لحاظ رکھا، مشرکین کا خیال رکھا، جو مشرک اور غیر مسلم رشتہ دار تھے ان کی بھی آپ نے رعایت فرمائی۔ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فحشا، منکر اور بغی۔ فحشا کے معنی ہیں بے حیائی، ایسا گناہ جس میں بے شرمی کا پہلو، جس میں حیا کے تقاضے کے جو خلاف ہو۔ آج کے اس دور میں فحشا میں کی جتنی کثرت ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جن برائیوں کو اور جن مناظر کو لوگ محنت سے، مشقت سے، پیسے خرچ کر کے چھپ چھپا کر دے، آج ہر شخص کی جیب میں یہ بلا موجود ہے۔ شراب کی کثرت ہے، آپ کے اس جیسے ملکوں میں کلبوں کی کثرت ہے۔ جو مسلمان نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آپ کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ اس عبادت کو کر کے اللہ کے ولی کے نیک ترین بندوں میں آپ شامل۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال بے حیائی سے دور رکھیں۔ بعض دفعہ ماں باپ دونوں کے جاب کرنے کی وجہ سے، دونوں کے مختلف کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے بچوں کی کوئی نگرانی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ فحشا سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جس میں حیا نہیں ہوگی وہ دنیا کا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی جرم کر سکتا ہے۔ فرمایا منکر سے، ان تمام گناہوں سے جو ناپسندیدہ گناہ ہے۔ آج کتنے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں، جیسے میں خاص سود کا ذکر کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لینے والے پر، کے دینے والے پر، کے لکھنے والے پر، سودی معاملے کے گواہ بننے والے پر، سود کے معاملے میں درمیانی کردار ادا کرنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے، چاہے اپنے ملکوں میں ہندوستان میں دیکھیں، چاہے ان ملکوں میں دیکھتے ہیں، مسلم معاشرے میں سود کی اہمیت، سود کی شناخت، سود کی برائی ہمارے ذہنوں سے نکلتی جاتی ہے۔ منکر میں یہ ساری برائیاں داخل ہیں۔ اور تیسرے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بغی سے، یہ عدل کے مقابلے میں ظلم، دوسرے کا حق لے لینا، دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا، خود اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پوری دنیا میں فساد کی جڑ ہے۔ دنیا میں فساد جہالت سے پیدا نہیں ہوتا ہے، صرف جہالت سے۔ دنیا میں فساد مفلسی اور غربت سے صرف پیدا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں فساد ظلم سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ تعلیم بہت اہم، لیکن غیر تعلیم یافتہ معاشرہ بھی ہو، غریب معاشرہ بھی ہو، لیکن اس میں لوگوں کی زندگی عدل پر اور احسان پر قائم ہو، وہاں ظلم نہ ہو، تو وہاں امن ہوگا، وہاں محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا،
3 बातों से मना फरमाया है, बेहयाई और बेशर्मी की बातों से, आम गुनाहों से और बिलखुसूस जुल्म से। अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी जिंदगी में इन अहकाम पर और जिन बातों से मना किया गया उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। So our honorable scholar, I'm just going to give a gist. He mentioned after praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon the final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he gave reference to one verse which was the theme of his entire reminder. And this verse is إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. So the Shaykh began by saying, today is Friday, and every Friday we listen to a sermon or some kind of reminder, and he says that often this verse has been recited and cited in the sermon. So he said this is not a new, some Imams recite this verse, rather it has been established by Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, where he was the leader and the caliph of the time, and he gave a specific instruction to the governors within the communities that when they lead the prayer on Friday, they should give reference to this verse. So the Shaykh Hafizahullah Ta'ala said that if we analyze this verse is very comprehensive. It gives us instructions to do 3 matters, 3 things, and it commands and instructs us to abstain and refrain from 3 matters. So basically 3 do's and 3 don'ts. 3 things that Allah Almighty instructs us to engage in doing is adl, ihsan, and ita'i dhil qurba, which basically means to uphold justice, to engage in doing ihsan, which is goodness, and also to be of good service to relatives. So he took each one of these points and he elaborated. The first point is that Allah commands us to engage in upholding justice. He says, what is justice? What does adl mean? It means to give rights and to demand one's rights. So we owe rights to others, we have to fulfill those rights. And there are some rights other people owe to us, we can seek out those rights, and this is what is called justice. So he mentions that Allah subhanahu wa ta'ala makes a reference in the Holy Quran that justice is general. It should be afforded and accorded to everyone, regardless of their background, their culture, so on and so forth. And the verse is, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Allah says that hatred or your discommunity is for you to engage in injustice. اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala says, be just and be upright. The Prophet, peace and blessings upon him, if we study his life, is full of justice. There was a woman who had committed a crime within the vicinity of Medina or Mecca, and the Prophet, peace and blessings upon him, was executing the punishment. Some people intervened and they wanted to intercede on her behalf. So the Prophet, peace and blessings upon her, of justice, and this woman's name was Fatima al-Makhzumiyya, and she was about to be given the justice or taken to task for her crime. So the Prophet ﷺ was approached by the community, and the Prophet ﷺ said that her name is Fatima. If this was my own daughter Fatima, radiyallahu anha, then I would have executed punishment because it's a crime and this is a matter of justice. The Prophet, peace and blessings upon him, once was moving his staff around, and the Shaykh pointed out that this staff of the Prophet ﷺ, it stabbed, it scratched someone on the stomach. So this Sahabi, this companion, complained to the Prophet, peace and blessings upon him, that your staff, it struck me and it caused a little scab or a scratch. So the Prophet ﷺ says, you have the right to engage in justice. Please also scratch. So the companion then told the Prophet ﷺ that when your staff struck me, I had no clothing on. It comes to you right now, you have clothing on. So the Prophet ﷺ, he lifted his garment and he presented his stomach so that justice could be rendered. So the companion radiallahu anhu then and leaned towards the Prophet ﷺ's stomach and he kissed him there and he said, this is my
retribution, and this is my axis of justice. So he says, the Shaykh says, we can understand from this as well that the Prophet ﷺ was very just, and he wanted to promote this, and he was a living example both verbally as well as in a physical sense of executing that justice. The Shaykh mentioned a very pertinent point. He said, when there is justice, this results in peace. He says today we look at the world, there is a lot of might and power that is being displayed. However, we see the lack of justice. Justice will not come through authority or power, rather it comes through justice. If we all be just with one another, if governments also display justice, then we will see much peace within our communities. The second instruction that is being referenced in the verse is Allah subhanahu wa ta'ala instructs us to engage in ihsan. And Allah subhanahu wa ta'ala makes a mention, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah loves those who have ihsan. Ihsan can mean excellence. It can mean to engage in doing things in the best way, in the best of ability. And the Shaykh also pointed out that when it comes to ihsan, we give what is more than required. We go beyond what is required. We fulfill our duty to the maximum capacity and even beyond. So he says that when we look at this quality of ihsan, of excellence, says the Prophet ﷺ on one hand prohibits interest-based transactions. And when someone lends us a loan, and we return that loan to them, blessings upon him, he recommended that we give something as a form of kindness, as a form of a good gesture for that kindness that this person displayed. So a person was able to fulfill their need through that loan, and in return gives what is more than required. So as long as it is not conditional, if it is conditional it becomes interest. He says as long as it's not conditional, then in this case this is something that is very well known. The Prophet ﷺ would often instruct Bilal radiallahu anhu, the treasurer or the cashier of the Prophet, peace and blessings upon him, that whenever you return the loan, then ensure that you give something additional, so that this can be an appreciation for the kindness that a person has rendered. And when we look at the quality of ihsan, or the quality of excellence, Shaykh points out that this results, or it brings about the manifestation of love. And he says, even to the enemy, if we show ihsan to a person who dislikes us, or a person who we regard as an enemy, that ihsan, that excellence will result in bringing people closer. And the Shaykh gave reference in regards to the Prophet, peace and blessings upon him, that there were some people who disliked the Prophet ﷺ. In fact, they have been recorded to have said that to the Prophet ﷺ, that, O Prophet, O Muhammad, you are the worst of persons, sallallahu alayhi wa sallam. I dislike you and you are the most hated person to me. But when they got close to the Prophet ﷺ, when they accessed the character and the morals of the Prophet ﷺ, they realized what a great man he was, and the Prophet, peace and blessings upon him, then motivated them, inspired them, to the point where now their statements are on record where they say the most beloved to us is none other than the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he says, if we apply this quality of ihsan, of excellent lives, then disputes or argumentation or rifts on a community level, we will see those reducing, and we will see the love being established and the understanding in place. And the final point, that is in terms of the instructions that Allah subhanahu wa ta'ala is giving in this verse, is ita bil qurba, that we show goodness and kindness to our relatives. And the Shaykh also pointed out that here Allah subhanahu wa ta'ala didn't say aqrab, he said qurba. That's general relatives, those who are near and those who are distant as well. The Shaykh also gave a reference by saying that there are three types of relatives that we generally have. One is from the father's side, from our ancestors. So from our father's side, anyone who is connected is a relative. Similarly from our mother's side, and similarly from our in-laws. These three relationships, they create the set of what we call relatives or family. And Allah subhanahu wa ta'ala specifically instructs that we show good character, kindness and mercy. And this results in increasing the bond
and goodness. He also gave some references to some of the events that occurred at the time of the Prophet ﷺ, in particular, the occasion of the victory of Makkah. He pointed out that this was a very important day for the Prophet ﷺ, where he was honored, where Allah subhanahu wa ta'ala gave him this victory. He said at these type of moments where a person is being awarded, or a person has victory, then they tend to forget others. But the Prophet, peace and blessings upon him, he remembered even the distant people. And he gave a reference to Suwayba, who nursing mother of the Prophet ﷺ, and she was actually amongst the disbelievers at that time. So the Prophet ﷺ, at the occasion of the victory of Makkah, questioned, is Suwayba alive? Is she still alive? She is my nursing mother. They told the Prophet ﷺ that she is not alive, she's no longer alive. So then he said, is the son alive? And the answer again was that his son has also passed away. He felt some grief and sadness, and he said, had these people been alive, I would have generally shown much kindness and mercy to them, because they had been a means of my support to me when I needed it most. So he said, we learn from this that even the bond of a foster relationship, the Prophet was careful and cognizant about, that we well know how important it is to engage in building the bonds with true relatives and genuine lineage and family and beyond. So again, we see this, that the Prophet ﷺ exemplified this, and we brought also another incident was given reference very quickly, that the Prophet ﷺ once was given a gift, and it was silk, and the silk is forbidden to be worn in general circumstances by males. And he passed this on to Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu questioned the Prophet that, how am I going to use this? Your non-Muslim relative who's in Makkah, send it to him, he can benefit from this. We see how the engaging and teaching, being good with relatives, even though they may be of disbelief and they may be. And then, reference to the three matters that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. Number one is fahsha. Fahsha refers to indecency, immorality. And the Shaykh pointed out that we are living in a time where immorality has become the order of the day. It's very accessible. And he said we all have it in our hands, in our pockets. These gadgets, they can access things that are immoral and indecent. So we have to protect ourselves. It's the teaching of Islam that we guard ourselves from immodesty and immorality. And in particular, he said we should guard our eyes. We should not be looking or hearing at things that are not permissible or immoral and decent. Rather, we should protect our faith and our morality and modesty. He says it's the responsibility of the parents to take care of this issue regarding their children and their family. And we have to work together to try and maintain the modesty and morality, even though prevalent in our societies and our communities. And he says that when we abstain from sin, then Allah subhanahu wa ta'ala gives us the true pleasure of our faith within ourselves. The second matter is munkar. Allah subhanahu wa ta'ala instructs that we appropriate indecent, anything that is sin. And he says there could be many examples, but one particular example he gave is that sometimes we engage in a sin. It becomes so common, regarded as a sin, we disregard it as something that is not a sin. So, the Shaykh gave an example of interest. He said interest-based transactions are very clearly prohibited in the Quran and the teachings of the Prophet. But he says many of us are involved and engaged in interest-based transactions, in riba. So we have to regard interest as forbidden. And we have to think of alternatives whereby we can engage in business and trade without getting into the illegal or the impermissible transactions. So sin must be regarded as sin, and when we do that, again we will see the true peace and harmony within ourselves. And the final thing that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited is oppression, al-baghi, which refers to oppression, and he says this is in contrast to what was mentioned earlier, al-adl. So the opposite of adl, the opposite of justice is oppression. And he says, what is oppression? Taking the rights of others away. Taking the rights of others away. And he says this is something that has become very common, where to gain something for ourselves, whether it is wealth or authority, we disregard the rights of others. We trample over the rights of others. And by doing so, this results in poverty. This results in negative circumstances in general. So we have to be very careful. And he says when we are just, then we will see love and mercy, we will see harmony and understanding.
So in conclusion, the Shaykh again reminded us that this verse is recited often on the Friday khutbah, and we should reflect upon this verse. There are three matters that Allah subhanahu wa ta'ala instructs. Number one is that He tells us to engage in justice. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan, and excellence. Subhanahu wa ta'ala also mentions wal 'adl wal ihsan wa ita'i bil qurba, and just in kindness to our relatives. And we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala allow us to engage in doing these things. And the three matters that Allah has instructed us to refrain from, we refrain from oppression, we refrain from sin, and we refrain from immodesty, immorality. So again, he made a dua and a supplication that may Allah give us the reality for this, and may Allah protect us from these sins, and may Allah subhanahu wa ta'ala make this a means of our being closer to Allah subhanahu wa ta'ala and practicing the beautiful deed into our lives in a practical manner. With these words, the Shaykh concluded, and he again appreciated his presence here. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for his kindness. Subhanahu wa ta'ala bless the Shaykh with the best of mercy in his life and allow us to benefit from his knowledge. www.attableek.com, the reviver of